Assalamu alaikum dear viewer, I am Azizur Rahman and I am working as a lecturer at Abbasian University Peshawar. جیسے کہ ہم نے مالیکولر بایولوجی کی سیریز آف ویڈیو شروع کیے تھے، یہ اس سیریز کی تیسری ویڈیو ہے اسٹرکچر آف ڈی این اے. تو آج ہم اسٹرکچر آف ڈی این اے پڑھیں گے. اسٹرکچر آف ڈی این اے کا لیکچر جس کا آبجیکٹو ہے ڈی این اے کیا ہے، اس میں ہم پڑھیں گے پراپرٹیز آف نیوکلیوٹائڈ، ہم پڑھیں گے چارگاف رولز، اسٹرکچر آف ڈی این اے، ڈفرنٹ ماڈل آف ڈی این اے اور ٹائپس آف ڈی این اے. یہ ہم آج اس لیکچر میں کور کریں گے. پراپرٹیز آف نیوکلیوٹائڈ بیسز. نیوکلیوٹائڈ جو ہم نے کمپلیٹ ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا تھا پچھلے جو ویڈیو تھے، اگر کسی نے وہ نہیں دیکھ لیے تو وہ دیکھ لے، تو آپ کو نیوکلیوٹائڈ کی کمپلیٹ سمجھ آئیں گی. آج ہم نیوکلیوٹائڈ میں جو نائٹروجنس بیسز ہیں اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں وہ پڑھیں گے. جیسے کہ جو نائٹروجنس بیسز ہے پیورین اور پیرامیڈین، وہ ہائیڈروفوبک ان نیچر ہے، مطلب انسولیبل ان واٹر ہے، لیکن اس کی جو پی ایچ جو ہے نا وہ چینج ہوتی ہے ود انکریزنگ یا ڈیکریزنگ آف پی ایچ. جو کہ چارج جو پی ایچ کو اگر ہم انکریز کریں یا ڈیکریز کریں تو اس کی وجہ سے نائٹروجنس بیسز کے اوپر چارج آ جاتی ہیں. اس چارج کی وجہ سے اس کے پراپرٹیز جو ہے نا وہ انکریز یا ڈیکریز ہوتی ہیں. لیکن نیوٹرل پی ایچ پر یہ جو ہے نا نائٹروجنس بیسز ہے وہ ہائیڈروفوبک ان نیچر ہوتے ہیں. اور یہ نائٹروجنس بیسز جو ہے نا وہ اسٹاک آف کوائنز بناتے ہیں. جیسے کہ ہم نے اگر کوئن ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اسی طرح یہ جو نائٹروجنس بیسز ہیں یہ اٹیچ ہوتے ہیں بالکل کوئنز کی طرح ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور رنگ پیرالل ہمیشہ ڈی این اے جو ہے نا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، تو وہ یہ رنگ کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ پیئر بنائیں گے. اس کی جو امپورٹنٹ پراپرٹی ہے اسٹاکنگ کی، اس کا جو 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر ہے اس کو مینٹین کر دیتی ہے جی این اے کا. یہ ہمارے پاس ڈبل سٹینڈرڈ ڈی این اے ہے. یہ جو نائٹروجنس بیسز ہیں پیورین ہمیشہ ڈبل رنگ ہوں گی اور پیرامیڈین سنگل رنگ ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پیئر بنائیں گے، لیکن اس پیئر کے درمیان کون سا بانڈ ہوگا؟ ہائیڈروجن بانڈ ہوگا. اور یہ جو ان کی اسٹاکنگ ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح اسٹاکنگ آتی ہیں، تو یہ اس کی 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر کو مینٹین کرتی ہے. یہ ہمارے پاس رائبوز شوگر ہے اور یہ جو ہے نا فاسفیٹ کی بانڈ ہے، فاسفوڈ ایسٹر بانڈ ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بناتے ہیں جو کہ نیگیٹو چارج اراؤنڈ ڈی این اے ہوتے ہیں. اس کے کچھ ڈسٹنٹ بھی ہوتے ہیں، وہ ہم آج واٹسن اینڈ کرک ماڈل میں پڑھیں گے. ہاں، اس کے بعد ایروین چارگاف ہے اور اس کے کولیگز نے 1940 میں کچھ رولز پیش کیے تھے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. چارگاف رولز میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو کہ سب سے پہلا پوائنٹ جو اس کا تھا جو کہ ڈی این اے جو ہے نا وہ اسپیشی ٹو اسپیشی ویریز کرتے ہیں لیکن بیس کمپوزیشن سیم ہی ہوں گے. مطلب اس کا کیا کہ جو ڈی این اے کے بیس کمپوزیشن ہے ایڈینین، گوانین، تائمین، یوراسل جو بھی ہوں گے، اس کے بیس کمپوزیشن جو ہے نا وہ سیم ہوں گے اسپیشی ٹو اسپیشی، لیکن اس کی سیکوینس جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں گی. تو یہ چارگاف رول نے کہا تھا. دوسرا جو پوائنٹ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی اسپیشی سے ڈی این اے آئسولیٹ کریں گے، آپ اس کی کسی بھی ٹیشو سے ڈی این اے لیں، اس کا ڈی این اے جو ہے نا وہ بالکل سملر ہوگا ٹو سیم ٹیشو. اگر آپ کسی بندے کے ڈفرینٹ ٹیشو سے ڈی این اے لیں گے تو وہ بالکل سملر ہی ہوگا. اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے unless until کہ آپ کسی دوسرے آرگینزم سے نہ لیں. تیسرا جو اس کا پوائنٹ تھا کہ جو بیس کمپوزیشن آف ڈی این اے وہ چینج نہیں ہوتے آرگینزم کی ایج کے ساتھ. اگر وہ آرگینزم کی ایج بڑھتی جاتی ہے تو اس کی ڈی این اے سیم ہی ہوگا جو کراسنگ اوور میں اس کو آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ نیوٹریشنل اسٹیٹ پر بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. اگر وہ کم کا یا زیادہ کا ہے تو اس کے ڈی این اے میں چینجز نہیں آئیں گے، اس کے ڈی این اے سیم ہی ہوگا. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے چینجنگ، یعنی انوائرمنٹ کے ساتھ بھی ڈی این اے میں چینجز نہیں آتی. ہاں، ایک وہ ہم اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ایپی جینیٹکس کا جو کنسپٹ ہے کہ اس میں جین کے فنکشن ہم بات کریں، وہ جین تو ہوگا سملر ہوگا اسٹرکچر کا، اس کے کمپوزیشن کا، لیکن اس کی ایکٹیویشن آن اور آف کی ہم بات کریں تو الگ کنسپٹ ہے. لیکن یہ کہہ رہے کہ چینجنگ کمپوزیشن ڈی این اے کا کمپوزیشن چینج نہیں ہوگا انوائرمنٹ کے ساتھ، سردی ہو گرمی ہو جو بھی ہو. تیسرا جو پوائنٹ ہے
وہ ہے ڈی این اے کا. ڈی این اے جو بیسس ہے وہ نائٹروجینس بیسس جو ہے ایڈینین، تھائمین، گوانین، سائٹوسین، یہ بالکل ایکول اماؤنٹ میں ہوں گے. جو کہ نمبر جتنے ایڈینین کے بیسس ہوں گے اتنے تھائمین ہوں گے، جتنے گوانین کے ہوں گے اتنے سائٹوسین کے بھی ہوں گے. تو پیورین کے مطلب کہ پیورین کے جتنے بیسس ہوں گے اتنے پیرامیڈین کے بیسس بھی ہوں گے. اس کے بعد 1953 میں واٹسن اینڈ کرک نے ایک ماڈل پیش کیا تھا ڈی این اے اسٹرکچر کا، 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر. جو ڈی این اے کا جو ایکوریٹ اسٹرکچر ہے 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر، وہ واٹسن اینڈ کرک نے پیش کیا تھا. تو واٹسن اینڈ کرک نے جو اسٹرکچر پیش کیا تھا اس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ جو ڈی این اے ہے نا وہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہیلیکل اسٹرکچر ہوگا اور رائٹ ہینڈڈ ڈبل ہینڈڈ ہوگا. مطلب کہ رائٹ ہینڈڈ اس کی جو ایکسس ہوں بالکل رائٹ ہینڈڈ کی طرح ہوں گے، جو کہ پلین آف ایکسس وہ رائٹ ہینڈڈ ہوں گے اور ڈبل ہیلکس ہوگا. اور جو دوسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا تھا کہ ہائیڈروفیلک بیک بون جو ہے نا، جو ہم فاسفوڈائسٹر کی بات کریں، فاسفیٹ بون کی بات کریں، اور ہم یہ کہہ رہے کہ ڈی این اے کے اوپر نیگیٹو چارجز ہے تو وہ فاسفیٹ گروپ کی وجہ سے ہوگا. تو وہ ہائیڈروفیلک ان نیچر ہوگا اور وہ ڈی این اے کے ارد گرد جو مطلب ڈی این اے جو کہ رنگ سٹرکچر ہے تو اس کے آؤٹ سائڈ رنگ کے جو آؤٹ سائڈ ہوں گے وہ ہائیڈروفیلک بیک بون ہوں گے. اور جہاں نائٹروجینس بیسس ہم نے کہا کہ 2 اسٹینڈ کے درمیان جو اٹیچمنٹ ہوں گے وہ نائٹروجینس بیس ہوں گے اور وہ ہائیڈروفوبک ان نیچر ہوں گے. اور وہ بیس اسٹاکنگ جو ہے نا وہ ڈبل ہینڈڈ ڈبل اسٹینڈرڈ ڈی این اے کے جو بیس اسٹاکنگ ہے وہ کس سے بنتے ہیں؟ وہ نائٹروجینس بیسس سے بنتے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ پیئرنگ جو ہے نا رنگ سٹرکچر ہے، چونکہ رنگ سٹرکچر ہے اس میں کچھ گروز بنیں گے، میجر گروز اور مائنر گروز ہوں گے. اس کے علاوہ جو پانچواں پوائنٹ ہے، نیوکلیوٹائڈ بیسس آف ون اسٹینڈ از پیئر ان دا سیم پلین ود دا بیس آف دا ادر اسٹینڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیسز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اسٹینڈ میں، اس کا ایک بیس پیئر وہ سیم پلین میں اسی بیس کے ساتھ اٹیچ ہوگا. مطلب کہ جو بیس کی پیئرنگ ہوگی ایڈینین، تھائمین، گوانین، سائٹوسین، اس کی ذرا مطلب پلین وہ کہہ رہے کہ ایک ہی پلین میں ہوں گے جو کہ بیسز ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. ڈی این اے اسٹینڈ رن اینٹی پیرالل فیشن، مطلب کہ یہ جو ہم نے کیا تھا کہ اینٹی پیرالل کا یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ڈی این اے ہے ہمارے پاس. ایک اسٹینڈ جو ہے نا 5' to 3' موومنٹ کرے گا تو دوسرا اسٹینڈ جو ہے نا وہ 3' to 5' موومنٹ کرے گا، کیونکہ یہ کمپلیمنٹری ہوں گے ایک دوسرے کے. تو یہ ایک اسٹینڈ جو دوسرا اسٹینڈ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ سائڈ اپوزٹ فیشن میں موومنٹ کریں گے. اس کے علاوہ یہ کہہ رہے کہ جو چونکہ یہ رنگ سٹرکچر ہے تو یہ کمپلیٹ ٹرن جو ہے نا یہ کمپلیٹ ٹرن میں تقریباً 10 بیس پیئر ہوں گے. 360 ڈگری پر یہ جو روٹیٹ ہوگا یہ کمپلیٹ ٹرن، تو یہ 360 ڈگری میں تقریباً 10 بیس پیئر جو ہے نا اس میں آئیں گے، 10 بیسز آئیں گے. مطلب کہ نائٹروجینس بیسز جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور 10 بیس ہوں گے. اور اس کا کمپلیٹ لینتھ جو ہوگا وہ 3.4 اینگسٹرون 34 اینگسٹرون ہوگا یا 3.4 نینومیٹر ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں 34 اینگسٹرون یا 3.4 نینومیٹر اپارٹ ہوں گے. ایک نائٹروجینس اور دوسرے نائٹروجینس یہ کہہ رہے کہ ایک نائٹروجینس اور دوسرے نائٹروجینس کے درمیان 0.34 نینومیٹر ہوگا، لیکن کمپلیٹ جو ہے نا وہ 3.4 اینگسٹرون ہے. اس ڈسٹنس کے آپ لوگ ذرا سمجھیں اس چیز کو کہ یہ کمپلیٹ ٹرن جو ہے یہ کمپلیٹ ٹرن اس میں 10 بیس پیئر ہوں گے اور اس کا کمپلیٹ لینتھ کتنا ہوگا 34 اینگسٹرون یا 3.4 نینومیٹر. اسٹرکچر کے کچھ کی پوائنٹس ہیں جیسے کہ اینٹی پیرالل ڈبل ہیلکس ہوگا، شوگر فاسفیٹ بانڈ ہوں گے، اور یہ پیورین اور پیرامیڈین جو ہے نا اس کے پیورین کے ڈبل رنگ ہوں گے، پیرامیڈین کے سنگل رنگ ہوں گے. کچھ میجر گرو ہوں گے اور مائنر گروز ہوں گے. گروز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس میجر گروز ہیں جو وائڈ ہوں گے، جو کہ وائڈ ہوں گے یہ ہمارے پاس میجر گروز ہوں گے، اور جو نرے ہوں گے یہ ہمارے پاس مائنر گروز ہوں گے. اور یہ میجر اور مائنر کا یہی کنسیپٹ ہے کہ اس کے ساتھ جو اس گروز کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ تر اینٹی کینسر ڈرگس وغیرہ بائنڈ ہوتے ہیں، جو کہ ہم کینسر کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ڈی این اے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کانسٹنٹ ریپلیکیشن ہوتی ہے، ٹرانسکرپشن ٹرانسلیشن ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے ہم اینٹی کینسر ڈرگ جو ہے نا وہ ہم اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ نیرو گروز کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں.
یہ 2 نینومیٹر وائڈ ہوتی ہیں ڈی این اے، ٹھیک ہے نا، اور ایک کمپلیٹ ٹرن میں ہم نے ابھی بات کی ہے کہ ایک کمپلیٹ ٹرن میں 10 بیس پیئر ہوں گے اور 34 اینگسٹرون یا 3.4 نینومیٹر ہوں گے، لیکن ایک بیس اور دوسرے بیس کے درمیان 3.4 نینومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ یہ ایڈینین تھائمین جو نائٹروجنس بیسز ہیں، میں نے کہا کہ ان کے درمیان ہائیڈروجن بانڈ ہوتی ہیں، تو ایڈینین تھائمین کے بیچ 2 ہائیڈروجن بانڈ ہوں گے اور گوانین اور سائٹوسین کے درمیان 3 ہائیڈروجن بانڈ ہوں گے۔ اب آتی ہے اسٹیبلٹی کے بعد، ڈی این اے کا جو اسٹرکچر ہے اس کو کون اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتی ہیں؟ ہائیڈروجن بانڈ جو نائٹروجنس بیسز کے درمیان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے یہ 2 اسٹینڈ جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، وہ ہائیڈروجن بانڈ کے ذریعے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اسٹیبلٹی کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے۔ اسٹیبلٹی کون پرووائڈ کرتا ہے؟ میٹل کیٹائن آئن جو اس کے اوپر چارجز ہوتے ہیں، نیگیٹو چارج جو ہے نا، جو فاسفیٹ گروپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ بناتے ہیں، اس نیگیٹو چارج کی وجہ سے اسٹرکچر کو اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے، جو کہ یہ 3 ڈائمینشن اسٹرکچر کی اس کو مینٹین کرتا ہے، وہ بیس ٹاکنگ ہے، نائٹروجنس بیسز ہیں، یہ اس کی 3 ڈائمینشن اسٹرکچر کو مینٹین کرتے ہیں۔ اور یہ 3 ڈائمینشن اسٹرکچر جو بیس ٹاکنگ ہے، یہ کس کے بیچ ہوگا؟ گوانین سائٹوسین، جس میں 3 ہائیڈروجن بانڈ ہوں گے، اور ایڈینین تھائمین اس میں 2 ہوں گے، لیکن ہائیڈروجن بانڈ کا کوئی اسٹیبلٹی آف اسٹرکچر کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے۔ انڈرسٹوڈ؟ اس کے بعد جو ہم ڈی این اے ریپلیکیشن پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ، تو وہ لیکچر جو ہے نا وہ ہم اس میں ہم کمپلیٹ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن جو ڈی این اے کا جو اسٹرکچر ریپلیکیشن ہے وہ واٹسن اینڈ کرک کے بیس پہ ہم کریں گے، کہ ہم جو ڈبل اسٹینڈ ڈی این اے ہے، 2 اسٹینڈ ڈی این اے، اس کو سپریٹ کریں گے، اور جو 2 اسٹینڈ کا جو سپریٹ اسٹینڈ ہے اس کو ہم ایز اے ٹیمپلیٹ لیں گے، اور وہ کمپلیمنٹری ڈی این اے اسٹینڈ کے ساتھ بائنڈ ہوگا، جیسے کہ یہ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ ہمارے پاس نیو اسٹینڈ ہے، ڈاٹر اسٹینڈ ہے، یہ ہمارے پاس ٹیمپلیٹ ہے، اور یہ اس کو ہم نے ڈبل اسٹینڈ ڈی این اے کو ہم نے سپریٹ کیا اور 2 ڈاٹر اسٹینڈ ہم نے بنائیں گے۔ یہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ ڈیٹیل ڈی این اے ریپلیکیشن میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو 3 ڈائمینشن اسٹرکچر ہے ڈی این اے کا، وہ ہم پڑھیں گے۔ ڈی این اے جو ہے نا بہت ہی فلیکسیبل مالیکیول ہے، ٹھیک ہے نا، تھرمل فلیکچویشن آتی ہیں اس میں، اگر آپ اس کے ٹمپریچر بڑھائے رہے تو اس میں تھرمل فلیکچویشن آتی ہے، جیسے بینڈنگ ہو، اسٹریچنگ ہو، انپیئرنگ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اسٹرکچر جو ہے نا وہ واٹسن اینڈ کرک سے ڈیویٹ ہو جاتی ہیں اگر آپ اس کی ٹمپریچر انکریز کریں، لیکن کچھ ایسی پراپرٹیز ہے جو چینجز نہیں ہوتی، جیسے کہ اس کے کمپلیمنٹریٹیز، اینٹی پیرل اسٹینڈ، اور جو کہ ریکوائر ہوتی ہے ایڈینین تھائمین گوانین، جو کہ بیسز ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، پیئرنگ جو بنتی ہیں وہ چینجز نہیں ہوں گی اگر آپ اس کی ٹمپریچر بڑھائے یا کم کرے، جو بھی کریں، لیکن کچھ جو 3 پراپرٹیز ہیں یہ بالکل افیکٹ نہیں ہوں گی۔ ہاں، واٹسن اینڈ کرک سے یہ ڈیویٹ ہو جاتی ہیں۔ واٹسن اینڈ کرک نے جو ہمیں اسٹرکچر پیش کیا تھا، جو کہ موسٹ اپروپریبل اسٹرکچر تھا، وہ بی فارم آف ڈی این اے کہتے ہیں، اس کو ہم بی ڈی این اے کہتے ہیں۔ ڈی این اے کے ڈفرینٹ فارم ہے، اے فارم ہے، بی فارم ہے اور زیڈ فارم ہے، لیکن جو کہ ہیومن میں ہے رائٹ ہینڈڈ ڈی این اے ہے، ایکسیپٹیبل جو ہے نارمل فزیولوجیکل کنڈیشن وہ ہے بی فارم آف ڈی این اے۔ اسٹیبل اسٹرکچر آف ڈی این اے جو ہے نا وہ بی فارم آف ڈی این اے ہے، رائٹ ہینڈڈ ہے، اور جو کہ کمپلیٹ ٹرن میں 10.5 بیس نائٹروجنس بیسز اس میں ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی تھکنس کی اگر ہم بات کریں تو 3.4 اینگسٹرون جو اس کے رنگ اسٹرکچر ہوتے ہیں، 3.4 اینگسٹرون ہم نے کہا ہے کہ اگر 10 کمپلیٹ ٹرن میں 10 بیس پیئر آتی ہے تو اس میں اس کی جو لینتھ جو ہے نا وہ 3.4 اینگسٹرون آتی ہیں، اور اس کا پچ آپ 3.4 کو سمپلی 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، اتنا ڈسٹن ہے، اور اتنا بیس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 34 اینگسٹرون پر کمپلیٹ ٹرن آ جاتی ہیں۔ یہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا ابھی۔ اس میں علاوہ اس کی گروز جو ہے نا امپورٹنٹ ہے، یہ فارم آف ڈی این اے میں جو گروز جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو کہ بی فارم آف ڈی این اے میں جو مائنر گروز از نیرو اینڈ میجر گرو از وائٹ، یہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آئیں گے۔ یہ دیکھ کے میجر گروز جو ہے نا اس کے بہت ہی وائڈ ہیں، اور جو مائنر گروز ہیں اس کے نیرو ہے، ٹھیک ہے۔ یا بی فارم، یہ جو ہے نا اے فارم آف ڈی این اے ہے، اس کے جو گروز دیکھ کے آپ جو میجر گروز ہیں بہت ہی ڈیپ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں میجر گروز جو بہت ہی ڈیپ ہے، اور مائنر گروز جو ہے نا بہت ہی کم ہے، نیرو ہے۔
اور یہ زیڈ فارم آف ڈی این اے بالکل میجر گروز تو اس میں بالکل نظر ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، بیئرلی. اور مائنر گروز جو ہے نا یہ اس کے ڈیپ اور نیرو ہے. یہ دیکھیں میجر گروز میں نظر ہی نہیں آتے. زیڈ فارم آف ڈی این اے، بی فارم آف ڈی این اے، اے فارم، یہ اس کے کچھ ڈائیگرامس ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ میجر گروز ہے، یہ مائنر گروز ہیں. اے فارم آف ڈی این اے، اے فارم آف ڈی این اے جو ہے نا وہ سلائٹلی ڈی ہائیڈریٹڈ فرام دا بی فارم. اگر آپ بی فارم ڈی این اے کو آپ سلائٹلی ڈی ہائیڈریٹ کریں، ٹھیک ہے نا، تو اے فارم آف ڈی این اے بنتے ہیں، اور جو کہ رائٹ ہینڈڈ اور 11 بیس پیئر اس میں ہوتے ہیں. بی فارم میں 10 بیس پیئر ہوں گے. اے فارم جو ہے نا وہ بھی رائٹ ہینڈڈ ہے لیکن 11 بیس پیئر ہوں گے. بی سے تھوڑا سا وائڈر اینڈ فلیٹڈ ہے، اس وجہ سے اس کی یہ جو ہے نا 20 ڈگری ٹلٹڈ ہوتی ہیں. یہ دیکھیں اے فارم آف ڈی این اے، یہ دیکھیں یہ ٹلٹڈ ہے 20 ڈگری، اس سائڈ پہ بھی اس سائڈ پہ بھی. یہ دیکھیں یہ ٹلٹڈ نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ بالکل بی فارم آف ڈی این اے بالکل صحیح ہے. یہ دیکھو تھوڑی سی ٹلٹڈ ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو گروز جو ہے نا اس کے ڈیپ میجر گرو اینڈ شیلو مائنر گرو. مائنر گرو کو بالکل شیلو ہے، اوپر نظر آتی ہیں اس کے اوپر سے، اور میجر گرو جو ہے نا بہت ہی ڈیپ ہے اور ڈی ہائیڈریٹڈ کنڈیشن میں ہے. لاسٹ جو ہے نا ہمارے پاس زیڈ فارم آف ڈی این اے ہے، ٹھیک ہے. اور زیڈ فارم آف ڈی این اے جو ہے نا وہ سالٹ، ہائیلی سالٹ کنڈیشن میں ہوتی ہیں، جو کہ بی فارم آف ڈی این اے کو آپ ہائیلی سالٹڈ انوائرمنٹ میں رکھ دے تو وہ زیڈ فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ لیفٹ ہینڈڈ ڈی این اے، ٹھیک ہے نا. اے اور بی جو ہے نا رائٹ ہینڈڈ ہے، یہ لیفٹ ہینڈڈ ہے، اور اس کے کمپلیٹ ٹرن میں 12 بیس پیئر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی جین کی ایکسپریشن یا ریگولیشن کی بات کریں گے، تو اگر بی فارم آف ڈی این اے ہے تو اس کی ریگولیشن کی بات کر رہے ہیں، اس کے جین ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ زیڈ فارم میں ہم کنورٹ کر کے پھر اس کی ایکسپریشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اس میں پولی جی سی ریجن ہوتی ہیں، اور اس کے میجر گرو جو ہے نا وہ بالکل نظر ہی نہیں آتی، اور مائنر گرو جو ہے نا وہ نیرو اینڈ ڈیپ ہوتی ہیں. یہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. مائنر گرو جو ہے نا بالکل نیرو ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ڈیپ ہے، اور میجر بالکل نظر ہی نہیں آتی. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس سیریز کی جو ویڈیو آتی رہتی ہیں تو آپ کو بر وقت پہنچیں. تھینک یو.